موضوع بیان فیض کے ویسے تو ہم اس کو لفظی طور پہ فصیلت کو کہتے ہیں، کسی چیز کو حاصل ہونا یا حصول ہونا، بڑے وسیع معنی ہیں، اور اس کو سوچنے کے لیے انسان اپنی ساری سینس سے جب گزرتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے تو اس کو حرکت دیتا ہے، حرکت دیتا ہے یا خود بخود اس کا حصول ہو جاتا ہے۔ بڑی مرتبے کی چیز ہے۔ جب حصول ہو جاتا ہے اٹیچمنٹ، تو وہ اس چیز کو پا کر فیض دینے کے لیے جستجو میں لگا رہتا ہے، اس حیات میں اور اس حیات میں، دونوں میں۔ یہ بڑی مرتبے کی چیز ہے۔ انسان جب اس کو پا لیتا ہے، یہ دونوں صورتوں میں آتی ہے، دیکھنے کی صورت میں بھی اور انسین جسے آپ نہ دیکھ سکے اس صورت میں بھی اس کا حصول ہوتا ہے۔ اور جب یہ موقع کو آتی ہے، پا لیتا ہے، اب سمجھ لیں آسانی میں، تو جنبش میں آ جاتا ہے اور اس کڑکتی ہوئی دھوپ کی طرح جو آپ کو فائدہ تو دے سکتی ہے نقصان کے ساتھ، اس کے لیے ظرف ہونا چاہیے۔ آپ کو اس حصول کے حاصل کا آپ میں ظرف ہونا چاہیے۔ جب آپ میں ظرف ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، تو آپ پھر فیض کا ایک چشمہ بن جاتے ہیں۔ فیض عالم، ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا۔ فیض عالم مظہر خدا، شاہ یزداں، شیر خدا، مشکل کشا مولا علی یا کشور خدا۔ دیکھیں، مذہب میں جب ہم اس کو پا لیتے ہیں فیض کو، تو پھر بہت سے چیزیں اس سے فیضیاب ہوتی ہیں۔ پہلے میں اس کے معنی آپ کو بیان کر دوں انگلش رومن میں۔ سکسیس، accomplishment of an aim, of purpose, the attainment of same or fame, wealth or a social status، اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مزید اس کے معنی جو بیسک معنی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ دی گڈ اور بیڈ آؤٹ کم آف این انڈرٹیکنگ، حقیقت میں اچھائی اور برائی یہ دونوں کے درمیان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، کیونکہ برائی کا وجود نہیں ہوتا، وہ فنا ہو جاتی ہے، اچھائی اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے اچھائی سے وہ حصول ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے فیض عالم،
تو پھر آگے وہ لوگوں کو، بشر کو فیض دیتا ہے، فیض دیتا ہے۔ اس میں بڑے عظیم سی ایک حقیقت ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہے سب ماننے والے مالک خالق سبحانہ تعالیٰ کے، لیکن راستے مختلف ہیں۔ میں پہلے آپ کو ہندو مت یا ادو مت کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں۔ اس میں جب آپ پرارتھنا کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چلہ کاٹتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، یعنی اسکل کے عمل سے ایکسرسائز کرتے ہیں اس تخلیق کے اوپر۔ شرط یہ ہے کہ وہ تخلیق پہ ہو جس میں کوئی باطنی عمل آپ کے سامنے سے گزرے یا گزارا جائے آپ اس سے غافل ہو۔ اس کی اکائی ان جتنے بھی اشاریے ہیں، یہ جتنے بھی یہ نظریے سے ختم ہو جائے، مقام پہ پہنچ جائے، تو آپ کے اندر اٹیچمنٹ آنی شروع ہوتی ہے، حضور آنا شروع ہوتا ہے۔ جب جو حضور بڑھتا ہے تو کرتبہ اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندو مت میں کہ اس کی کرپا ہے، اس کی کرپا ہے، اس کا فیض ہے، ایک ہی معنی ہے۔ اسی طرح چاروں کتابوں میں آ جائیے، مسلمانوں میں اس کو ہم فیض کہتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے اور اعلی مقام کے لوگ اپنی ہستی کو فنا کر کے، اپنی ہستی کو فنا کر کے خالق کے لیے جب اپنے وجود کو لے جاتے ہیں حرارے کی صورت میں تو اس سے فیض آتا ہے، اٹیچمنٹ آتی ہے، حضور کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ سینس کے حاصل اور حصول کے علم کے متعلق، لیکن مقاصد کا ان سین میں ہے، ان سین میں ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ بزرگ اولیاء یا وہ بڑے پریچ یا بڑے موقع اعلیٰ پہاڑ کے لوگ جب وہ حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ روح تو نہ فنا ہونے والی ہے، اس جہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، پر فیض ان کا لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے۔ اور فیض کا یہ سلسلہ در بدر چلتا اور چلا آیا ہے جب سے ہم بنی انسان کا وجود آیا ہے اس کرۂ ارض پہ 79,000 ایئر سے۔ بنانے والے نے اسی خواص میں یہ علم دیا ہے جسے ایکٹیویشن کا علم کہتے ہیں، حاصل کرنے کا علم، حصول کرنے کا علم ہے۔ یہ سینس کی اکائی پر جب وہ اس اکائی سے ضرب دیتے ہوئے اپنے وجود کو اس وجود سے فنا کر لیتا ہے، آپ کے اس مادی صورت میں اس کا کوئی ظہور نہیں رہتا، وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے اپنے وجود میں، خلق کی خاطر، اپنے خلق کی خاطر۔ تو اس کے اندر یہ موقع آنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ اس پہ آگے جنبش کرتا ہے، بڑھتا ہے اور وہ فیض کا ایک خزانہ بن جاتا ہے، فیض کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اور وہ خزانے کی کوئی انتہا نہیں، جتنا چاہے
آپ اس سے فیض لے لیں، وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ کوئی چیز جو اچھے عمل پہ ہوگی وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، فاصل فنا ہو جائے گی، وہ اپنا مقام پائے گی، حاصل بھی کرے گی، حصول بھی کرے گی، جائے گی بھی اور واپس بھی آئے گی اور لوگوں کو فیض پہنچائے گی۔ یہ اس کی تخلیق ہے سبحان تعالیٰ، ہر مذہب میں پائی جاتی ہے۔ عیسائیت کی طرف آ جائیے، وہ اس مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چرچ میں جو بھی ان کا فیض دینے والا یا پریچ کرنے والا، آپ اسے فادر بھی کہتے ہیں، پادری بھی کہتے ہیں، کئی دفعہ، بلکہ اب اس میں تھوڑی ڈیفرنٹ رائے آ جاتی ہے، وہ شادی بھی نہیں کرتے، انٹلیکٹ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اندر یہ حصول قائم رہے اور ہم لوگوں کو فیض دیتے رہے اس کے حکم سے۔ یہی آپ یہودیت میں بھی دیکھتے ہیں، چاروں کتابوں میں یہی چیز سمجھائی اور سمجھی جاتی ہے اور لوگوں کو فیض دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے روضوں پہ آپ گئے ہوں گے، صاحب حیثیت تو کوچ کر کے اس زمان سے، اس ڈیوریشن اینڈ ٹائم سے، لیکن آپ کو وہاں سے فیض آج بھی ملتا ہے اور ملتا رہے گا تب تک جب تک یہ کائنات کا وجود قائم ہے۔ اسی میں کہتے ہیں کہ یہ کرپا ہے ان کے گرو کی، ان کے گرو کی، ان کے بھگوان کی، ڈونٹ گاڈ جسے کہتے، مانتے وہ بھی اللہ کو ہے سبحانہ تعالیٰ، پر ایک تشبیہ رکھ کے، ایک صورت بنا کے، مادی صورت میں حاصل اور حصول کرنے کے لیے اپنے اندر وہ جنبش دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کرپا ہو، کرپا اس کی ہو۔ ہے راستے الگ الگ ہیں، پر فیض سے کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ کرتا آیا ہے۔ یہ ڈے ون سے انسان میں سبحانہ تعالیٰ دی ہے، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے انسان اپنی بقا کی بہت دفعہ الجھن میں جب پھنس جاتا ہے تو پھر فیض کی تلاش میں وقت گزار دیتا ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہم دعا کر چلے۔ دعا فیض کو کہتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس فیض کی حقیقت سے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ کس طرح اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہے تو آپ کے سامنے، مادی صورت میں بھی نظر آتا ہے اور غیر مادی صورت میں بھی نظر آتا ہے، دونوں میں اس کا موقع ہے۔ مادیت میں جب آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں عبادت کی، سجدے کی، پرارتھنا کی۔ وہ مالک کی مرضی، خالق کی مرضی ہے، مانے کہ نہ مانے۔ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تیری، وہ اس کی تخلیق ہے۔ چشمے تو ہم آ گئے ہیں فیض کے، اس کی تخلیق ہے کہ ہم کتنا حاصل کر سکتے ہیں۔ چشمے پہ تو پہنچ گئے ہیں جہاں سے فیض آ رہا ہے، حصول آ رہا ہے، ٹیمنٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حاصل کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے ان دو اشاریوں کی ہے ساری کی ساری کھیل۔
میں اور تفصیل بتا دیتا ہوں. اچھے عمل گڈ اور برے عمل بیڈ، ان دونوں کی کھیل ہے، یوں سمجھ لیں. یہ دونوں اشاریے آپ کو آپ کی حیات ٹائم اینڈ ڈیوریشن میں جنبش، لرزش یا بھٹکتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں اس روح کی طرح. آپ کو نظر تو نہیں آتے، پر نظر آنے سے نظر جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنی اس سینس کی خوبی ہے کہ اس کو حاصل کر لے اور قائم کر لے اور فیض حاصل کرتا رہے ٹائم اینڈ ڈیوریشن، جب تک اس کی باڈی کا فوسل کا ٹائم پورا نہیں ہو جاتا. پر فیض کو حاصل کرنے کے لیے، فیضیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت سے فیضی کام کرنے پڑتے ہیں. بہت ہی سخت ہے یہ عمل جو آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے حصول کی صورت میں. بڑے بڑے راستے آتے ہیں، بڑے بڑے موقع بھی آتے ہیں. جیسے ہندو مت میں کہتے ہیں کہ چلا کرتے ہیں، وہ اپنی باڈی کو یعنی تپسیا، یعنی اپنے آپ کو ورشپ کرتے ہیں، ہارڈ ورشپ کرتے ہیں اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے. اور کرسچن بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو شادی نہیں کرتے پوری زندگی اس ٹائم اینڈ ڈیوریشن میں، چاہے مرد ہو چاہے وہ کوئی جنس ہو، دونوں جنس، کہ اللہ کی خوشنودی اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے، صرف حاصل کر کے فیض دینے کے لیے، فلاح کرنے کے لیے، رفاہ کرنے کے لیے، بخشش کے لیے، انسان کی سوچئے کتنا مقام ہے. وہ ضرور فیض پاتے ہیں لوگ یا بشر جو ان کے سائے میں آتے ہیں. جیسے درخت آپ کو سایہ دے کے فیض دیتا ہے، اب سوچئے ان کی کیا انتہا ہوگی. یا شفع مخلوق کی روح ہے، اس کی سبحانہ تعالیٰ فرسٹ فارم کی کیا جنبش ہوگی، کیا حرکت ہوگی، کیا انتہا ہوگی کہ فلاح بھی کر سکتا ہے، الا بھی کر سکتا ہے، بشر بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے اور اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے. فیض کی جنبش کو اگر سوچئے تو آپ کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، انتہا نہیں رہتی کہ میں کس طرح اس مقام کو حاصل کر کے پا کے قابو میں رکھوں. یہی وقت ہوتا ہے ہر مذہب میں، ہر عقیدے میں، ہر مقام پہ یہی وقت ہوتا ہے. فیض تو آپ کو مل رہا ہے، فیض آپ حاصل کر رہے ہیں، پر اس کو کس طریقے سے میں پرزرو کروں، یا میں کس طریقے سے اس کو حاصل کو ہمیشہ کے لیے اپنی حیات میں ٹائم اینڈ ڈیوریشن کلوز ٹو دی اینڈ، وقت محنت کے آخری محشر تک مجھے لوگوں کو، بشر کو اور یہ تمام کائنات کو فلاح ہو، اصلاح ہو. ان کو جتنی ہو سکے ان کی مدد ہو، اور ہر اکائی ایک ثواب دیتی ہے، ہر نقطہ ایک ثواب ہوتا ہے جسے آپ گڈ کہتے ہیں. اور جتنے ثواب آپ کٹھے کرتے ہیں، اگر ایک اس میں برائی یا گناہ آ جائے تو سارے کے سارے پلوٹ ہو جاتے ہیں یا گندے ہو جاتے ہیں.
ایک بلیک فش کی طرح مت سوچئے، بقا کیجئے، فیض دیجئے، فیض حاصل کیجئے، یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے، بہت ہی موقع کی چیز ہے یہ حاصل رسول وصل مسئلے اور مسائل جس کی طرف آپ کی تاب دوڑ باغ دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ اس سے بہت بلند ہے اور اس سے آزاد ہے۔ حاصل رسول ان سب سے آزاد ہے، یہ موقع کی اس انتہا کو کہتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو اس کے حصول سے آتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے سادگی کی زبان میں، جو چیز اس کے حصول سے آئے وہ فنا نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو آپ برباد کر سکتے ہیں، مالا مال کر سکتے ہیں، خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، خوشیوں سے لوگوں کو راحت دے سکتے ہیں، تسکین دے سکتے ہیں، یقین دے سکتے ہیں، عمل دے سکتے ہیں، مستحکم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے قوموں میں دیکھیے کس طرح ایک یونٹی کی صورت میں ایک قلعہ مزید کئی قلعوں کو جنم دیتا ہے، اور ہر قوم کا ملت کا نوجوان شخص اس کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب فیض ہے۔ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے حاصل اور حصول کی اس جدوجہد میں اس فیض کو پایا، یہ ان کا ثمر ہے جو ہمیں آج مل رہا ہے۔ قدر کیجیے، جتنی ہو سکے اس کو بانٹیے، اس سے کھیل تماشا مت کیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سکسس یا یہ جو آپ نے حاصل کر لی، یہ دونوں چیزیں آپ کو آپ کے مقدر سے مل گئی۔ میں بیان کر چکا ہوں پچھلی دفعہ اپنے بیان میں، مقدر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس دورانہ مدت کے اندر انسان اپنا وجود سے ہی اپنا مقام بناتا ہے۔ یاد رکھیے، جب فیض کی گھڑی آپ کے سامنے آئے، فیض کی گھڑی آپ کے سامنے آئے، آپ کو ظاہر ہوتا جاتا ہے، قلم کی صورت میں بھی، نظر کی صورت میں بھی، آواز کی سر کی صورت میں بھی۔ یہ تمام کے تمام دائرے اور بہت سے ہیں، یہ انڈیکیشن دیتے ہیں، یہ آپ کو اطلاعات دیتے ہیں، نشر کرتے ہیں، دیکھو آپ کو یہ موقع حاصل ہو رہا ہے، یہ فیض عالم، مظہر خدا، شیر یزداں، مولا علی یا کشور خدا، ہم ان کی ہستی سے فیض طلب کرتے ہیں کیونکہ وہ فیض کا خزانہ ہے۔ سرکار دو عالم جتنے بھی خدا کے حکم سے نبی آئے یا رسول آئے، وہ بڑے بڑے خزانے فیض کے لائے، بڑے بڑے خزانے فیض کے لائے۔ خزانہ ہمیشہ بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، وہ خزانہ ہوتا ہے، ورنہ وہ بچت ہوتی ہے۔ وہ بانٹتے تھے، تلاش کرتے تھے اپنی قوم میں
کہ کس وقت کس موقع پہ کون شخص بھوکا سو رہا ہے، اس کو فیض پہنچاؤ، اس کو راحت دو، اس کی درد دور کرو، اس کو اس کا افلاس کا حساب اس سے مت پوچھو، جو اس پہ گزری ہے اس پہ مرہم رکھو، ان کی فلاح کرو، اصلاح کرو، وہ تم میں سے ہے۔ یہی کائنات کی تخلیق ہے کہ ہر بشر ایک جیسا ہے، ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں، کسی کے بھی رنگ، نسل، صورت یا فرقے میں سب کل ہے، اور کل کا حساب کل سے ہوگا، فرق کا حساب فرد سے ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی فرق کا حساب اس فرق سے برابر نہیں، سب کا حساب سب سے اس کے حساب سے، اس کے اعمال سے ہوگا۔ اعمال کٹھے کرو، اعمال کٹھے کرو، اچھائی کے اعمال، گڈ، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ اچھی ایجادات کریں، ریسرچ کریں، حقیقت پہ آپ کو تخلیق دی گئی ہے کہ آپ حقیقت کو پائیں، اور آپ پاتے ہیں، روزمرہ بھی پاتے ہیں اور پاتے چلے جائیں گے جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس میں مختلف نظریے آتے ہیں، تھاٹس آتی ہیں، پر ایک تھاٹ دوسری تھاٹ کے اگینسٹ نہیں ہوتی، ڈیفرنٹ ضرور ہوتی ہے، راستے الگ الگ ہوتے ہیں، موقع سب کا ایک ہی ہے۔ کسی بھی تھاٹ پہ آپ اپنا راستہ ڈال کے یا اپنے ایک تھاٹ بنا کے اس مقام کے حصول کے لیے جائیے جہاں سے آپ کو فیض آتا رہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے مجھ کو ایک چشمہ پھوٹ گیا، میں بڑا خوشحال ہو گیا، مجھے ایک چشمہ مل گیا میرے اس مقام سے، اصل میں وہ فیض ہوتا ہے، عطا ہوتی ہے۔ بس زیادہ اس موضوع پہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا۔ کوشش کیجئے آپ معاشرے کے جس حصے سے بھی ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں، ہر کردار میں ایک ہی آخری اشاریہ ہوتا ہے، وہ فیض کا ہوتا ہے۔ فیضیاب کیجئے، ہر قسم کے میدان میں یہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو وسیع دائرے میں لے لیں تو آپ کی معاشیت میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ایک دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے ملک کسی کو ایڈز دیتے ہیں، فردی حیثیت میں خیرات دیتے ہیں، اور اس کو نظر نیاز بھی کہتے ہیں یا بھوجن بھی دیتے ہیں۔ میں اس کو زیادہ مذہبی رنگ میں لے کے نہیں جاؤں گا، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اور نظریہ ہمیشہ حقیقت پہ ہوتا ہے، اس سے گزر کے نظریہ نہیں بنتا، اس پہ رہ کے نظریہ بنتا ہے۔ حاصل کیجئے، یہ آپ کے نالج کے اس حصے کا، سائنس کے اس حصے کا مقام ہے جو بنی بشر کو ڈے ون سے دیا گیا ہے۔ آپ اس کو جتنا چاہے فیض اپنے علم سے حاصل کیجئے، اپنی تعلیم سے حاصل کیجئے، اپنے بزرگوں کی دی ہوئی تعلیم سے حاصل کیجئے، اپنے حاصل حصول کے اس دائرے سے گزرتے ہوئے، اس بلندی سے گزرتے ہوئے اس مقام کو چپٹ لیجئے۔ فیض ہے، آپ نے ایک بار حاصل کر لیا اور اس عمل سے گزرے۔ حیات تو بڑی وقتی ہے،
ٹائم اینڈ ڈیوریشن ہے، یہ پرماننٹ چیز ہے، یہ نہ فانی ہونے والی ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسین، جسے آپ نظر نہیں یا دیکھ نہیں سکتے، آپ کی روح سے ہے، اور روح نے تو جانا ہے اپنے ہر صورت میں اس آپ کی اسٹیج سے اپنے مقام پہ، ساتویں عرش پہ، 7 اسٹیج پہ، جہاں سے وہ آئی ہے، جہاں سے وہ پیدا ہو کے آئی، آپ یوں سمجھ لیں، اور وہیں سے فیض لیتی ہے۔ نظر تو یہاں بھی آتا ہے، اس کے اشاریے سے جب وہ حاصل کر لیتی ہے تو وہ فیض کی بلندی کو چھو لیتی ہے۔ کوئی اس کے بارے میں نہیں رائے کہہ سکتا کہ باڈی اگر ڈیتھ بھی ہو جائے، فوسل پڑی بھی رہ جائے، اس مقام سے، اس روح سے فیض آتا رہتا ہے۔ یہ اس کی خناکی ہے، فیض عالم ہے، تمام بشر کے لیے ہے، بڑے بڑے اس کے مقام ہیں فیض کے۔ اور کوشش کیجئے بشر خلق میں، آپ کی انسانیت میں، آپ کے قرے میں فیض حاصل کر کے برائی میں مت ڈالے بیڈ میں، ورنہ وہ فیض ختم ہو جائے گا، اس کی اسٹرینتھ جسے آپ کہتے ہیں وہ فنا ہو جائے گی۔ آزما سکتے ہیں، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ فیض کر کے اسے برباد کر سکتے ہیں، ٹائم اینڈ وقت کے لیے، ڈیوریشن آف لائف۔ لیکن سوچ لیجئے، جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اتنے حاصل اور رسول جد و جہد کی، آپ اس کو ایک پھونک کے مارے اڑا رہے ہیں، اس کو برباد کر رہے ہیں۔ مت کیجیے۔ قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے دعا ہے، التجا ہے کہ فیض کے خزانے بند مت کیجیے۔ جب قومیں دوسری قوم کی مدد کرتی ہیں، یا مملکتیں دوسری مملکت کی مدد کرتی ہیں، جن کو حاصل اور حصول کی تکلیف ہے، وسائل کی کمی ہے، وہ فیض بھی ہوتا ہے اس قوم کا۔ اب آپ سمجھیں گے یوں کہ یہ اس طرح بڑا فیض تو وہ کر رہے ہیں، فرد کو کیا حاصل ہوگا؟ فرد کو، اس کے ہر ایک کو، اس کی حاصل و حصول میں بڑھوتری ہوگی، وہ اس کو پاتا جائے گا، خوشحالی آئے گی، افلاس کم ہوگا، اور نظر ڈھونڈتی رہے گی مخلص کو۔ مخلص نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کے اوپر جو فیض ہوا ہے، جو انہوں نے دوسرے مملکت کو دیا ہے، اس کا ثمر آتا ہے، اس کا ثمر آتا ہے، پھل آتا ہے، اور پھل تو پھر برابر ہی تقسیم ہوتا ہے۔ درخت میں تو پھر بے شمار ہوتا ہے، چڑیا بھی کھاتی ہے، چرن پرن بھی کھاتے ہیں، ذرا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس التجا ہے اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، ہر فرد سے، کہ فیض جتنا ہو سکے اپنے عقیدے کے مطابق حاصل کیجیے۔ بڑے بڑے موقع آپ کے سامنے ہیں فیض کے۔ یہ فیض کسی نظریے کا نام نہیں، یا کسی فقہ کا نام نہیں،
یا کسی شاعری کا نام نہیں، یہ اس کے حاصل اور حصول میں آتا ہے جب انسان اپنے اس سینس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس ذہن کو، اس کے علم کے اوپر سے یہ وجود حصول آتا ہے، اور انشاءاللہ قوم پوری اس کی طرف توجہ دے گی۔ التجا ہے۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈینکیشن چن چنگ خمسہ ہمندا ارگسیا سوادیکاپ شکرن میکسیکو۔